جرنلسٹ سیفٹی فورم کے تحت اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار رائے ہر معاشرے کے لیے ضروری عنصر ہے۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ ارشد شریف کی ہلاکت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ کینیا کے صدر سے اس معاملے پر بات کی ہے۔ صحافیوں کی حفاظت، سیکیورٹی اور تحفظ بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا از خود نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور اطلاعات کے سیکرٹریز کو نوٹسز جاری۔ ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی آئی اور پی ایف یو جے کے صدر کو بھی نوٹس۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج دن کے 12:30 بجے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ توشہ خانہ کیس میں نااہلی پر عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی شروع۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی نااہلی کے بعد کے معاملات پر پیش رفت شروع کر دی، جس کے تحت عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانا شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 دسمبر تک مقرر کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ NRO-1 اس قوم کو بہت مہنگا پڑا، لیکن NRO-2 اس سے بھی شرمناک ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2 بدماش خاندانوں اور ان کے ساتھیوں کی لوٹ مار نے 10 برسوں میں قرض 4 گنا بڑھا دیا۔ عمران خان کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ 1100 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز کو استثناء دیا جا رہا ہے، جو دن دہاڑے ڈکیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر بھی وقت پر انتخابات کے حامی ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے دن سے اس بات کے حق میں ہوں کہ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، کیونکہ جانتا تھا کہ 13 جماعتی اتحاد کے لیے حکومت چلانا آسان نہیں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اگر وفاقی حکومت صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرائے گی تو عام انتخابات مزید آگے جا سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر ویز کو بند کر دیا گیا، جبکہ خانیوال میں بس الٹنے سے 8 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا تھا کہ بس گجرات سے صادق آباد جا رہی تھی کہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے شاپنگ مال سینٹورس کو سیل کر دیا گیا۔ سینٹورس مال کو چاروں اطراف سے خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری سینٹورس مال کے اطراف بھی تعینات۔ نوٹس میں کہا گیا کہ سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول اور فائر سیفٹی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جبکہ آگ سے عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا بھی ازالہ نہیں کیا گیا۔ افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں ایک آئل کمپنی کے ملازمین کو لے جانے والی بس میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلخ پولیس کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے آج صبح 7 بجے مزار شریف شہر کے ضلع میں سید آباد موڑ کے قریب آئل کمپنی کے ملازمین بس کو دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ افغان پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شمالی کوریا نے مشرقی اور مغربی ساحل کے توپ خانے سے ایک ساتھ تقریباً 130 گولے داغ دیے۔ جنوبی کورین فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے آج توپ خانے سے گولہ باری کی۔ شمالی کوریا کی جانب سے داغے گئے کچھ توپ کے گولے بفر زون میں جا گرے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی گولہ باری کو 2018 میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے چھٹے پری کوارٹر فائنل میں برازیل نے جنوبی کوریا کو 4-1 سے شکست دے کر میگا ایونٹ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قطر کے راس ابو عبود اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں برازیل کی ٹیم نے بآسانی حریف ٹیم کو شکست دی۔ فاتح ٹیم میچ کے آغاز سے ہی حریف ٹیم پر حاوی رہی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी इजहार राय पर हर मुआशरे के लिए ज़रूरी है। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए इक़दामात हुकूमत कर रही है। अरशद शरीफ की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद क्या कहना था कि कीनिया के सदर से इस मामले पर बातचीत जारी है। सहाफ़ियों की हिफाजत, सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Honorable journalists, Pakistan, senators, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. It's really a great honor to be here this morning and attend this very important forum relating to the safety of journalists all over the world, including Pakistan. And I must say that freedom of expression in this country has been extremely close to the hearts of civil society, independent journalists, media, print, electronic, and of course, other important segments of society. Mr. Harman Mir, who is chairperson of Journalist Safety Commission, has no doubt faced very सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया। समाअत आज ही होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजारत दाखिला, वजारत खारजा और इत्तलात के सेक्रेटरीज को नोटिस भी जारी कर दिए गए। DGFIA, DGI और PFUJ के सदर को भी नोटिस जारी किए गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज ही के दिन 12:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर अरसलान से। जी अरसलान, आज इस केस की समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बहुत ताखीर से मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अज खुद नोटिस लिया है अरशद शरीफ के कत्ल के केस का। और ये उमूमी तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है तो सबसे पहले जो पहली समाअत होती है उसमें नोटिस जारी किए जाते हैं मुतलका जो फ्रीकेन है उन्हें। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा मुख्तलिफ हुआ है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं DGFIA को, DGIB को, उसके साथ साथ वजारत दाखिला के जो सेक्रेटरी हैं, वजारत खारजा के सेक्रेटरी हैं, उसके साथ साथ वजारत इत्तलात के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें भी नोटिस जारी करके आज 12:30 बजे अदालत के अंदर तलब किया है। और उनसे आज ये इस मौके पे खुद नोटिस लिया गया है, जबकि जो स्पेशल रिपोर्ट थी कीनिया, जो टीम गई थी पाकिस्तान से, इन्वेस्टिगेटिव टीम, उसने वहाँ की रिपोर्ट भी जो पाकिस्तान के अंदर कर दी है। अब देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या होगा और इंतहाई अहम समाअत है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के PRO की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई वो इंतहाई अहम है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि अवाम के अंदर और सहाफियों के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है और ये इस प्रेस रिलीज इस बात की अक्कासी करती है। अब चूंकि पिछले दिनों में आपको पता है कि पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शहरों में आम शहरियों ने और जो सहाफी बरादरी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नाम जो खतूत है वो लिखे थे, उनकी फैमिली ने खतूत लिखे थे। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये इंतहाई अहम है। इस तशवीश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज 12:30 बजे ये आज खुद नोटिस केस की समाअत है। 5 रुकनी जो बेंच है वो समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल इस जो बेंच है इसके सरबराही करेंगे और देखना ही है कि आज पहली समाअत और अहम समाअत में क्या पेशरफ्त होती है। जो टीम अच्छा अरसलान, ये बताइए कि जो टीम गई थी पाकिस्तान से कीनिया, उसने वापस आके क्या रिपोर्ट दी है, क्या वजूहात बताई हैं इनके कत्ल की? अभी तक उनकी जो रिपोर्ट है उसे पब्लिक नहीं किया गया। अभी उनकी जो रिपोर्ट है उसे वजारत इत्तलात के पास, उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके पास सबमिट कर तो दिए हैं। आज उनको जब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी तो उनसे ये पूछ सकती है कि आपकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्यों अरशद शरीफ को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ा। और मे भी ये चीजें भी मंजर आम पे और ज़ेर बहस आ सकती हैं कि पाकिस्तान से अरशद शरीफ को क्यों बाहर जाना पड़ा, उन पे जो मुकदमात थे उनकी क्या वजूहात थी।
اب یہ دیکھیں جب کوئی بھی سپریم کورٹ کی جو از خود نوٹس ہوتا ہے اس کے اندر کبھی بھی مشاہدہ اندر آپ کو ایسا ملے گا کہ 5 رکنی بینچ ہوگا، اور یہ 5 رکنی بینچ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اب ٹیک اپ کر لیا ہے۔ اب جب تک اس کے جو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا اس وقت تک سپریم کورٹ کا یہ جو از خود نوٹس ہے لیا ہوا، اس سے پہلے یہ رکے گا نہیں۔ اب جب تک سارے فیکٹس فگرز کورٹ کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے، اب اس کیس کو نہ تو بند کیا جا سکتا ہے، نہ کسی بات پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ 5 رکنی بینچ ہے، دیکھیں پہلے تو ہوتا تھا کہ کوئی ایک سنگل جج اس کا سنتا تھا از خود نوٹس کیس کا، یا چیف جسٹس صاحب کو سنتے تھے، لیکن 5 رکنی بینچ کے اندر یہ انتہائی یہ لارجر بینچ ہوتا ہے۔ یہ تبھی اس کو جو تشکیل دیا جاتا ہے جب کوئی انتہائی اہم اور سنگین معاملہ ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بھر سے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خطوط لکھے، اور ان کے اندر واشگاف لفظوں میں کہا گیا کہ ارشد شریف کو انصاف دیا جائے۔ کینیا کے اندر ان کا مرڈر ہوتا ہے، اور اب تک تقریباً کئی ہفتے گزر چکے ہیں، تقریباً مہینوں سے اوپر ہو چکے ہیں، اب تک اس کیس کے اندر کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی، حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نظر نہیں دی۔ اور آج جس وقت جو ڈفرینٹ سیکرٹریز ہیں، وزارت داخلہ کے سیکرٹری ہیں، وزارت خارجہ کے سیکرٹری ہیں، وزارت اطلاعات کے جو سیکرٹریز ہیں، جب یہ آئیں گے ان کو طلب کیا ہے یہ عدالت کے اندر آ کے یہ بتائیں گے کہ آخر کیا معاملہ تھا۔ جو وزارت خارجہ کے سیکرٹری کو اس طرح سے قتل کیس کے اندر آج سے پہلے کبھی طلب نہیں کیا گیا، اور آج یہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ طلب کیا جائے گا تو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ارشد شریف آخر پاکستان سے کیوں گئے تھے، اور وہاں سے کینیا جانے کی آخر کیا وجوہات تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آج زیر بحث آئیں گی۔ آج پہلی سماعت ہے، 12:30 بجے یہ سماعت ہوگی، اور لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کیس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ارسلان، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ توشہ خانہ کیس میں نااہلی پر عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی نااہلی کے بعد کے معاملات پر پیش رفت شروع کر دی ہے، جس کے تحت عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانا شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 دسمبر کو مقرر کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شہرواز رانجھا اور دیگر ایم این ایز نے اسپیکر قومی اسمبلی کو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس 4 جولائی کو جمع کروایا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے 19 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور 21 اکتوبر کو عمران خان کو آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کے نام سے مہم شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے فوری طور پر ملک میں انتخابات کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے اتفاق کیا کہ الیکشن کو التوا میں ڈالنے کی ہر کوشش کی بھرپور مذمت کی جائے گی، کسی بھی ماورائے آئین حربے کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت لاہور کے ارکان پنجاب اسمبلی، ارکان قومی اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں شفقت محمود، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، فواد چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا آغاز لاہور سے ہوگا۔ مہم کا پہلا مرحلہ 7 دسمبر سے شروع ہو کر 17 دسمبر تک جاری رہے گا۔ مہم کے تحت لاہور میں 11 روز میں 11 ریلیاں اور اجتماعات کا انعقاد ہوگا۔ اس حوالے سے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پہلی ریلی 7 دسمبر کو حماد اظہر کے حلقہ میں ہوگی۔ ریلیوں میں مہنگائی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور گرتی معیشت کی ایشوز کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ قائدین و اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی جانب سے ایوانوں سے استعفوں اسمبلیوں کی تحلیل کے چیئرمین کے اصولی اعلان کی مکمل تائید کرتے ہوئے فوری طور پر ملک میں قومی انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد ناگزیر قرار دے دیا گیا، جبکہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی ہر کوشش کی بھرپور مزاحمت پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں صاف شفاف انتخابات کے علاوہ کسی بھی ماورائے آئین اور قانون حربے کو گوارا نہ کرنے کا 2 ٹوک فیصلہ کر لیا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ NRO 1 اس قوم کو بہت مہنگا پڑا، لیکن NRO 2 اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2 بدماش خاندانوں اور ان کے ساتھیوں کی لوٹ مار نے 10 برسوں میں قرض کو 4 گنا تک بڑھا دیا۔ عمران خان کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ 1100 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز کو استثناء دیا جا رہا ہے، جو دن دہاڑے ڈکیتی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ NRO 1 اس قوم کو بہت مہنگا پڑا، لیکن NRO 2 اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2 بدماش خاندانوں اور ان کی ساتھیوں کی لوٹ مار نے 10 برسوں میں قرض کو 4 گنا بڑھا دیا۔ عمران خان کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ 1100 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز کو استثناء دیا جا رہا ہے،
जो दिन दिहाड़े एक बड़ी डकैती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलेगी, मुल्क में डॉलर्स की कमी है, फाइनेंसर्स खेप बढ़ने से डिफॉल्ट का खतरा और बढ़ गया है, फौरी नए इंतखाबात कराने चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमाद अजहर ने कहा कि मईशत बिगड़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, अगर हुकूमत के पास प्लान नहीं तो घर जाए और किसी दूसरे को आने दे। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि फौरी तौर पर इंतखाबात की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास अब डॉलर नहीं, खाम माल लेने के लिए भी ये एक डिफॉल्ट की शक्ल है। सेवन शरीफ शहर और गिरदुराह में धुंध का राज है, हद निगाह 12 मीटर तक रह गई। धुंध के बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर, ड्राइवर्स को फोग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। शदीद धुंध के बायस इंडस हाईवे रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि पहले भी कहा कि वक्त पर इंतखाबात के हामी निकले। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से इस बात के हक में हूं कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देना चाहिए, क्योंकि जानता था कि 13 जमाती इत्तेहाद के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं। असद उमर का कहना था कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद अगर विफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराएगी तो आम इंतखाबात मजीद आगे बढ़ सकते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी वक्त पर इंतखाबात कराने के हामी निकले। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से इस बात के हक में हूं कि हुकूमत की मुद्दत पूरी करने देना चाहिए, क्योंकि जानता था कि 13 जमाती इत्तेहाद के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं। असद उमर का कहना था कि असम्बलियों की तहलील के बाद अगर विफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराएगी तो आम इंतखाबात मजीद आगे बढ़ सकते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस को एक बार फिर सील कर दिया गया। सेंटोरस मॉल को चारों तरफ से खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी भी सेंटोरस मॉल के अतराफ में तैनात है। नोटिस में कहा गया कि सीडीए बिल्डिंग कंट्रोल और फायर सेफ्टी के बताए गए इकदाम नहीं उठाए गए, जबकि आग को इमारत को पहुंचने वाली नुकसान का भी अजारा नहीं किया गया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस को एक बार फिर सील कर दिया गया। सेंटोरस मॉल को चारों अतराफ से खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी सेंटोरस मॉल के अतराफ में तैनात है। नोटिस में कहा गया कि सीडीए बिल्डिंग कंट्रोल और फायर सेफ्टी के बताए गए इकदाम नहीं उठाए गए, जबकि आग से इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का भी अजारा नहीं किया गया। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रद जमशेद चीमा ने अपने ट्वीट में कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में 7 दिसंबर को हमाद अजहर के हल्का NA 126 से इसका आगाज होगा। 8 दिसंबर NA 135 करामत होकर 9 दिसंबर NA 130 शफकत महमूद के हल्कों में एहतजाज किया जाएगा। 10 दिसंबर PP 151 मियां असलम इकबाल, 11 दिसंबर PP 158 मियां अकरम उस्मान एहतजाजी रैलियों की क़यादत करेंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि 11 रोज में रैलियों के जरिए फौरी इलेक्शन का ऐलान करके मईशत को दिवालिया होने से बचाने का मुतालबा किया जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रद जमशेद चीमा ने अपने ट्वीट में कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में 7 दिसंबर को हमाद अजहर के हल्का NA 126 से इसका आगाज होगा। 8 दिसंबर NA 135 करामत खोकर 9 दिसंबर NA 130 शफकत महमूद के हल्कों में एहतजाज किया जाएगा। 10 दिसंबर में PP 151 मियां असलम इकबाल, 11 दिसंबर PP 158 मियां अकरम उस्मान एहतजाजी रैलियों की क़यादत करेंगे। तर्जमान हुकूमत पंजाब ने कहा कि 11 रोज में रैलियों के जरिए फौरी इलेक्शन का ऐलान करके मईशत को दिवालिया होने से बचाने का मुतालबा किया जाएगा। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर होने के बायस गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में 2 मोटरसाइकिल आ गईं, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान हुआ। रेस्क्यू जराये ने यह भी बताया कि जख्मी अफराद और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर जहानिया में शदीद धुंध की वजह से मुसाफिर बस उलटने से 11 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद में सत्याना रोड पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया,
جس میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھند کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث گنے سے لدی ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں 2 موٹر سائیکلیں آ گئیں، جس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا۔ ریسکیو ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ زخمی افراد اور لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر جہانیہ میں شدید دھند کی وجہ سے مسافر بس الٹنے سے 11 مسافر زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ سوات ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد عامر نے سیلاب کے بارے میں کہا کہ سیلاب نے بہت نقصانات کیے ہیں۔ بحرین کالام میں بھی گھروں کو نقصان پہنچا ہے، ان سب کو ہم نے ٹینٹ ایمرجنسی بنیاد پر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ فوڈ پیکج بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دیے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، فلڈ کے ڈیمیجز تو بہت زیادہ ہیوج تھے، اور خصوصاً جو تحصیل بحرین تھی اس میں تو وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر وہ تو وہاں پہ رہے، اور میری ڈیوٹی جو میں ڈپیوٹ ہوا تھا تو میری ڈیوٹی تھی وہاں پہ کالام میں اور اترول سائڈ پہ۔ تو وہاں پہ ہماری تو فرسٹ پریارٹی یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ جن کے گھر ڈیمیجز ہوئے تو ان سب کو ہم ٹینٹ پرووائڈ کریں آن ایمرجنسی بیسس۔ اس کے ساتھ جو اسینشل کموڈیٹی تھی وہ فوڈ تھی۔ تو الحمدللہ وی ہیو کورڈ بحرین تحصیل اور وہاں پہ کالام میں اور اترول میں جتنے بھی ضرورت مند لوگ تھے جو افیکٹ ہوئے تھے تو ان کو ہم نے آن پریورٹی بیسس فوڈ پرووائڈ کیا تھرو ہیلی، آرمی ہیلی اور سویلین ہیلی کے تھرو۔ لائک اگر ہم کوالٹی چیک کرتے ہیں تو ہم یا تو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے تھرو یا ہمارے ساتھ حلال فوڈ اتھارٹی ہے تو ان کے تھرو ہم پرائس چیکنگ بھی کرتے ہیں اور فوڈ کی کوالٹی بھی چیک کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں چونکہ جب پوسٹ فلڈ ایکٹیویٹیز تھی تو اس میں پہلے تو چیکنگ ہماری ریگولر ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس فوڈ کنٹرولر جو ایف سیز ہے، فوڈ کے انسپیکٹرز ہے، وہ بھی ہوتے ہیں، اور جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو پرائس چیکنگ پہ سب سے جو بڑی کمپلینٹ آئی تھی تو وہ دودھ کی کوالٹی پہ آئی تھی، تو اس پہ بھی ہماری اسٹرکٹنیس ہے، کیونکہ ہم ود دا ہیلپ آف ہیلتھ کیئر برطانوی وزارت خارجہ نے پاکستان میں تعینات ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کی ذمہ داریاں تبدیل کر دیں۔ کرسٹن ٹرنر کی ذمہ داریوں کی نوعیت تبدیل کرتے ہوئے انہیں فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس میں تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ لندن میں ڈائریکٹر جیو پولیٹیکل کے طور پر ذمہ داریاں انجام دیں گے، جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے مساوی عہدہ ہے۔ کرسٹن ٹرنر دسمبر 2019 سے پاکستان میں بطور برطانوی ہائی کمشنر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں ایک مقبول سفارتی شخصیت کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ برطانوی وزارت خارجہ نے پاکستان میں تعینات ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کی ذمہ داریاں تبدیل کر دی ہیں۔ کرسٹن ٹرنر کی ذمہ داریوں کی نوعیت تبدیل کرتے ہوئے انہیں فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس میں تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ وہ لندن میں ڈائریکٹر جیو پولیٹیکل کے طور پر ذمہ داریاں انجام دیں گے، جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے مساوی عہدہ ہے۔ کرسٹن ٹرنر دسمبر 2019 سے پاکستان میں بطور برطانوی ہائی کمشنر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں ایک مقبول سفارتی شخصیت کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ورلڈ بینک کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو ترسیلات میں 7.3% تک کی کمی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کو گزشتہ سال 31 ارب ڈالر کے مقابلے میں 2022 میں 29 ارب ڈالر کی ترسیلات ہونے کا امکان ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق جنوری اور ستمبر کے دوران ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 36% کمی ہوئی۔ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ متاثرین میں افغان پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ورلڈ بینک کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو ترسیلات میں 7.3% تک کمی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کو گزشتہ سال کے 31 ارب ڈالر کے مقابلے میں 2022 میں 29 ارب ڈالر کی ترسیلات ہونے کا امکان ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق جنوری اور ستمبر کے دوران ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 36% تک کی کمی ہوئی۔ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ متاثرین میں افغان پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ امریکی ڈالر کی قدر میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر مزید اوپر جانے لگا۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 9 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 224 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 223 روپے 91 پیسے پر بند ہوا تھا۔ آپ کو ڈالر کے حوالے سے بتائیں کہ امریکی ڈالر کی قدر میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر مزید اوپر جانے لگا۔
इंटर बैंक में आज $9 महंगा होने के बाद 224 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में $223 91 पर बंद हुआ था। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मंगरा में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा, मगर खुश्क मेवाजात भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। चलगोजे 6,000 रुपए किलो, बादाम 2200 रुपए फी किलो समेत दीगर ड्राई फ्रूट की रेट में भी आसमानों से बातें कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल। जी बिल्कुल, मौसम सर्द होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया है। शहर भर में खुश्क मेवाजात के स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर चिलगोजा, बादाम और पिस्ता और दीगर ड्राई फ्रूट फरोख्त के लिए सज गए हैं। लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल दाम बढ़ चुके हैं। चिलगोजा 6,000 रुपए किलो, बादाम 2200 रुपए किलो और पिस्ता 3200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। हमारी जब दुकानदारों से बात हुई है तो उनका कहना है कि बॉर्डर पर सप्लाई बंद होने की वजह से खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों का मुतालबा है, वक्त से मुतालबा करते हैं कि खुश्क मेवाजात की कीमतों को कम किया जाए ताकि सर्दी के इस मौसम में खुश्क। फैसल महमूद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी सपोर्ट प्रोग्राम मैडम नासरा कफील ने शोरकोट में एक सेमिनार से खिताब किया और पीपल्स पार्टी के अहदेदारान में नोटिफिकेशन भी तकसीम किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ तहसील शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलो कि आज तहसील शोरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें स्पेशली तौर पर जो उनके वर्कर्स हैं उनमें नोटिफिकेशन भी तकसीम किए गए हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पर स्पेशली बातचीत की गई है। हमारा आबिद हुसैन जो सीनियर नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट जंग के, उनके डेरे पे यहाँ पर ये फंक्शन जो सेमिनार मुनक़िद किया गया। मेरे साथ नासरा कफील साहबा मौजूद है जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब की स्पोर्ट्स के हवाले से। हम उनसे बात करेंगे कि आज के उनके विजिट का क्या मकसद था, जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनको जो क्रेडिट है वो किसको जाता है और पीपल्स पार्टी यहाँ पे क्या। मैडम साहब क्या बताएंगे आप, पीपल्स पार्टी किस तरह सर्वाइव कर रही है? आज स्पोर्ट्स के हवाले से आपने विजिट किया, वर्कर्स को आपने नोटिफिकेशन भी तकसीम किए, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मीडिया वाले की बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब भी एक कदम बढ़ाया तो आप लोगों ने हमारे साथ 2 कदम बढ़ाया। यहाँ मैंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्पोर्ट्स के मेले करवाए हैं। मेरा मुख्तलिफ शहरों में विजिट यही है कि मैंने मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ बच्चों को बहुत शौक है स्पोर्ट्स का, उन इलाकों में पुअर जो विलेजेस हैं उनमें स्पोर्ट्स के मेले करवाना, इसी वजह से मेरे शोरकोट में आना हुआ और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शोरकोट में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मेला करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इसी जो पंजाब लॉयर फोरम के सदर हैं मौजूद हैं जनाब आसिफ यकूब एडवोकेट साहब, उनसे भी बात करें। साहब क्या बताएंगे आप इस हवाले से? मैं सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ और फिर पंजाब की आदत का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मैडम साहबा को यहाँ पे भेजा। हम इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से मैडम साहबा ने पहले भी इनकलाबी इकदाम उठाए हैं और आज इन्होंने शोरकोट के लिए स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद के लिए ऐलान कर दिया है। हम इनको वेलकम करते हैं और ये बात जो शोरकोट की आवाम के लिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि शोरकोट वालों खुश हो जाओ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मैडम साहब के जरिए ये पैगाम भेजा है कि यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद होगा, जिसमें नौजवान जो यूथ है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा यूथ का लीडर है, उसने यूथ को सपोर्ट किया है और मैडम साहब को उन्होंने यहाँ पे भेजा है। इंशाल्लाह बहुत बड़ा यहाँ पे स्पोर्ट्स मेला होगा और फिर सिर्फ और सिर्फ ये भुट्टो होगा। जी बिल्कुल, उनका यही पैगाम है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका जो मैसेज है, उनका जो पैगाम है वो मैडम साहब लेके शोरकोट पहुंची है और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि शोरकोट में एक बहुत बड़ा तारीखी स्पोर्ट्स मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों को बहुत आगे फॉरवर्ड निकलने का मौका मिलेगा और उस मेले से लोग जो यहाँ पर, जिसको अब देही इलाका कहा जाता है, उस मेले में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने का और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा उसमें शमूलियत करने का मौका मिलेगा और उनका ये ऐसा इक़दाम है। इसलिए आज मैडम साहब ने विजिट भी किया और लोगों को पैगाम भी दिया है और लोगों को। चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि उमरकोट में पुलिस की शादी की तकरीब में दबंग एंट्री, कम उम्र लड़की से शादी करने पर दूल्हा समेत दोनों खानदानों के मुतादिद अफराद हिरासत में ले लिए। पुलिस के मुताबिक वुमेन पुलिस स्टेशन को इत्तला मिली कि रहनुमा कॉलोनी में चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है और 11 साल उरुसा का निकाह उससे कराया जा रहा है,
جس پر لیڈی پولیس نے دلہن کو اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ دلہا جینسر ساند، دلہے کا بھائی خدا بخش، دلہن کی ستیلی ماں سمیرہ شاہ، نکاح خواہ محمد حنیف شاہ کو گرفتار کر لیا۔ دلہا اور دلہن کے باپ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کشمور میں بس سٹینڈ پر سہولیات کا فقدان، صفائی ستھرائی کا نظام درم برم ہے، نہ ہی صاف پینے کا پانی موجود ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غلام مرتضی مزاری سے۔ جی مرتضی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں وین اسٹینڈ پہ، جہاں کروڑوں روپے کی تو وین اسٹینڈ بنایا گیا، لیکن اس وقت سہولیات کا فقدان ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک مسافر موجود ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی بھائی بالکل، ادھر وین اسٹیشن بنا ہوا ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، پانی کا نہیں، مسافر بیٹھنے کا، بالکل سارا دیکھیں آپ کچرا ہی کچرا ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں کوئی سہولت ہے۔ انتظام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو نا جلد فر جلد اس کو جو ہے جو کام ہے وہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی محکمہ فلکیات کا کہنا ہے کہ آج چاند عین کعبے کے اوپر ہوگا۔ روح پرور مناظر آج رات سعودی وقت کے مطابق 8:06 پر دیکھا جا سکے گا۔ سعودی عرب کے ماہر فلکیات ماجد ابو زہرا کے مطابق چاند غروب آفتاب کے ساتھ نمودار ہوگا۔ اس وقت چاند کی اونچائی 89.5 ہوگی، جبکہ چاند کا 98% حصہ روشن ہوگا۔ ابو زہرا کا کہنا ہے کہ چاند کا خانہ کعبہ کے عین اوپر آنا کعبہ شریف سے دوری پر رہنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کی سمت کے تعین اور فلکیاتی حساب کتاب کو درست کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ 24 گھنٹے میں چاند اوسطاً 6 درجے کے حساب سے جھکتا ہے۔ سال میں چاند 12 بار اپنا چکر لگاتا ہے، مگر خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا منظر کم ہی ہوتا ہے۔ چونیا میں ڈیورنٹ لائن حادثات کا نہ رک سکی، آئے روز حادثات میں اضافے کے باوجود انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ چونیا شہر کے داخلی راستے پر اچانک شروع ہونے والے روڈ ڈیوائیڈر پر حادثات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ انتظامیہ اور محکمہ ہائی وے کے افسران و ملازمین کی بند آنکھیں کوہ نور نیوز کی خبر پر بھی نہ کھل سکی۔ شہریوں میں شدید غم و غصہ، کوہ نور نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت حادثات کو روکنے کی کوشش کی۔ میں کوہ نور چینل کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ ایک کوریج کی اس چیز کی اور یہاں آواز اٹھائی انہوں نے، اور یہاں پہ معزز شہری ہیں ہمارے یہاں کے رائی فارمیسی والے، انہوں نے یہ سائن بورڈ بنوایا، مگر محکمے کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کو ذرا سے بھی محکمے کو غیرت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آگے سائن بورڈ بنوا جائیں۔ یہاں پہ لگاتار ریگولر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ شکر ہے بھی تھوڑا ایسی آواز اٹھائی سی، کرنا گورنمنٹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो वो इस डिवाइडर में आके लगते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और माली के साथ जानी भी नुकसान होता है। तो ये चाहिए तो गवर्नमेंट को था कि मकामी इंतज़ामिया को चाहिए था कि ये काम करते, मगर ये नुमाइंदा कोहिनूर इरफान हैदर की छोटी सी काविश की वजह से हमने अपनी ज़ाती जेब से हमने ये काम करवाया है। तो मैं तमाम शहरियों से गुजारिश करूँगा कि ये छोटे छोटे काम होते हैं, 1000, 1500, 2000 लगा के अगर किसी के जान बचाई जा सकती है, किसी का माली नुकसान बचाया जा सकता है, तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। सड़क पर लोगों को हादसात की सूरत में जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए भी अगर आम शहरियों ने ही जिम्मेदारी अदा करनी है तो फिर इस मकसद के लिए सरकार की जानिब से भर्ती किए गए महकमा हाईवे के अफसरान मुलाजमीन को घर भेज दिया जाना चाहिए। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना इरफान हैदर। پاکستان ریلوے پولیس کی تاریخ میں پہلی بار لاہور مغلپورہ ریلوے پولیس اسٹیشن میں خاتون ایس ایچ او نوشین قبل کو تعینات کیا گیا۔ خاتون ایس ایچ او نوشین قبل نے ریلوے اسٹیشن مغلپورہ کا چارج لینے کے بعد کام بھی شروع کر دیا۔ اس وقت ہمارے سینئر رپورٹر رانا اشفاق احمد خان خاتون ایس ایچ او نوشین قبل کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی اشفاق۔ میں اس وقت ریلوے پولیس اسٹیشن مغلپورہ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پہ پاکستان ریلوے کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ایس ایچ او کو تعینات کیا گیا ہے۔ ان کی تعیناتی کے جو آرڈر ہیں لاہور کے ایس پی معاذ ظفر جو ہیں انہوں نے ان کی تعیناتی کے آرڈر جاری کیے ہیں، اور آئی جی ریلوے پولیس کے ویژن کے مطابق یہ کام کرنا چاہتی ہیں، اور معاذ ظفر صاحب نے ان کو تعینات کیا ہے۔ جبکہ یہاں پر مغلپورہ کے علاقہ میں متعدد جو ہے چوریوں کی وارداتیں اور مختلف نوعیت کے مٹیریل ریلوے پولیس کے جو ہے وہ چوری ہونا، ریلوے پولیس اس کے اوپر انت تک محنت کر رہی ہے، اور ہم ان سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ میڈم نوشین جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے،
اور کیسا یہ کام کرنا چاہتی ہیں؟ خالی خواتین پہ کام کریں گی یا مردوں کی بھی کھچائی کریں گی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ یہ بتائیے گا کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے ریلوے پولیس مغل پورہ اسٹیشن میں، آپ کیا محسوس کرتی ہیں اور آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق کیسا کام کرنا چاہیں گی آپ؟ میں اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ آپ کی سب کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، ڈپارٹمنٹ نے جو مجھے عزت دی ہے، جو ایک پہچان دی ہے، اس کا بھی شکریہ، اور افسران والا نے جو ایک اعتماد دی ہے، مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، اس کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس عزت کو اور اس اعتماد کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکوں۔ جی جیسے کہ ایس ایچ او مغل پورہ پولیس اسٹیشن ریلوے جو ہے، جو نشین صاحب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا ایریا ہے، ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ یہ واگا بارڈر تک جو ہے ان کے پاس ایریا ہے، جبکہ ان کے پاس نفری کی جو ہے وہ کمی ہے، پھر بھی ان کا جو ہے وہ حوصلہ بلند ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے چوری کی اوپر جو کام ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، جبکہ میری ٹیم جو ہے جو مفرور لوگ ہیں، جو آدھی لاہور مانگا منڈی کے علاقے شام کی بھٹیا میں ڈاکوں کی فائرنگ سے اے ایس آئی عاصم اور کانسٹیبل شاہد کی شہادت کا معاملہ، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں، پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود ہے، جبکہ جائے وقوع سے سیف سٹی اور سی سی ٹی وی کیمروں سمیت شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ وسیم، بتائیے گا کہ آئے روز اس جگہ پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اگر پولیس کی جانب سے اس پوائنٹ پر کوئی چوکی قائم کی جائے تو کیا ان واقعات میں کوئی کمی آئے گی؟ جی بالکل، سب سے پہلے اگر بات کی جائے لاہور کی، تو آج لاہور میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ دو پولیس اہلکار دوران گشت جو تھے لوگوں کو چیک کر رہے تھے، تو دیکھا دو ڈاکو جو تھے گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے، اور واردات کے دوران جب شہری لٹ رہے تھے تو وہاں پر عاصم اے ایس آئی اور شاہد کانسٹیبل جب قریب پہنچے ان کو پکڑنے کے لیے، تو جب انہوں نے یونیفارم میں پولیس کے جوان دیکھے تو سیدھی فائرنگ شروع کر دی، جبکہ شاہد جو تھا وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا جو اے ایس آئی تھا اس کو فوری طور پر مقامی اسپتال پہنچایا گیا، اور وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا۔ آج بڑا ہی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ یہاں لاہور میں پیش آیا۔ اس وقت سی سی پی او لاہور، اس کے علاوہ آئی جی پنجاب، دیگر پولیس افسران بھی اس وقت موجود ہیں، اور پولیس لائن میں کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ اے ایس آئی اور اس کے علاوہ پولیس کانسٹیبل شاہد کا جو ہے وہ نماز جنازہ یہاں پر ادا کیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے شہداء کی، تو تقریباً اسی پوائنٹ پر جہاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر یہاں پر چوکی بنائی جائے تو اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ 2 سالوں میں 8 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کی مائیں جو ہے اس وقت وہ بل بلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، اور یہاں پر پولیس کی جانب سے کوئی چوکی نہیں بنی۔ اگر چوکی، جس طرح سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اگر یہاں پر چوکی بن جاتی تو شاید ڈاکو بھی ڈکیتی کی واردات نہ کرتے، اور پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں ان کی ماؤں بھی جو ہے وہ اپنے لال کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت زندگی گزار رہی ہوتی۔ مانگا منڈی کا یہ علاقہ تھا شام کے بھٹیاں کا، جہاں پر عموماً جہے ہی شام پڑتی ہے 6 بجے کے بعد وہاں پہ درجن سے زائد ڈاکو موٹر سائیکلوں پر بڑی ریفلیں لے کر اسلحہ کے زور پر جو ہے وہ گاڑیاں روک کر لوگوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ شام کے بھٹیا میں واقعہ پیش آیا کہ جو ہے وہ ایک اے ایس آئی اور اس کے ساتھ جو پولیس اہلکار تھا، یہ دوران گشت جب سڑک کے اوپر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ڈاکو جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات کر رہے ہیں۔ ڈاکو نے فوری طور پر دیکھا اے ایس آئی اور پولیس کانسٹیبل جب قریب آ رہے ہیں تو سیدھی فائرنگ کر دی، جو کہ دونوں جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور وہاں سے یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ساتھ ہی جو ہے وہ دریا لگتا ہے، اور وہاں پر وسیم صابر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں ایک آئل کمپنی کے ملازمین کو لے جانے والی بس میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلخ پولیس کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے آج صبح 7 بجے مزار شریف شہر کے ضلع 3 میں سید آباد موڑ کے قریب آئل کمپنی کے ملازمین کی بس کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے، لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افغان پولیس کے مطابق ابھی تک کسی گروہ کی جانب سے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ انڈونیشیا میں غیر ازواجی تعلقات کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق انڈونیشین پارلیمنٹ میں غیر ازواجی جنسی تعلقات کو
غیر قانونی قرار دینے کے قانون کی منظوری دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا کے ارکان پارلیمان نے قانون سازی کی ترمیم کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناقدین کی جانب سے اس اقدام کو ملک کی آزادی کے لیے دھچکا قرار دے دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پہلے او ٹی ٹی پلیٹ فارم اردو فلیکس کی جانب سے بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کا ٹاک شو دی مرزا ملک شو نشر کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بار اس شو کی تاحال کوئی تاریخ تو سامنے نہیں آئی، مگر اردو فلیکس کی جانب سے اس شو کو رواں ماہ میں دسمبر میں نشر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اردو فلیکس کے انسٹاگرام پوسٹ پر شو کے پوسٹر پر رواں ماہ کا نام درج ہے۔ اس پوسٹ کے کیپشن میں ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کو ٹیگ بھی کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔